السلام علیکم ویوز، آج ہم بات کریں گے قزاقستان میں ہونے والی حالیہ جھڑپوں کے بارے میں۔ یہ جھڑپیں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان ہوئی ہیں، جس میں کم از کم 18 فورسز کے اہلکار ہلاک اور 748 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 26 مظاہرین کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ سرکاری طور پر ان مظاہرین کو مسلح مجرم قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ 3000 سے زائد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ قزاقستان کی وزارت داخلہ کے مطابق مائع پیٹرولیم گیس کی قیمتوں میں اضافے کے بعد شروع ہونے والے حکومت محال احتجاج میں سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں جمعہ کی صبح تک 26 مظاہرین کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ درجنوں افراد کی ہلاکت کے بعد ملک میں امن و امان کی بحالی کے لیے صدر قاسم جمعرات کی درخواست پر روسی فوجی دستے ملک میں پہنچ چکے ہیں۔ قزاقستان کے صدر نے الزام عائد کیا ہے کہ حکومت مخالف مظاہرین کے پیچھے غیر ملکی تربیت یافتہ دہشت گرد ہو سکتے ہیں، لیکن اب تک وہ اس کا واضح ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں کی جانب سے قزاقستان کی حکومت اور مظاہرین پر زور دیا گیا ہے کہ وہ تشدد کا راستہ اپنانے سے گریز کریں۔ قزاقستان کے صدر قاسم جمعرات نے بدھ کے روز سرکاری ٹی وی پر خطاب کے دوران روس کی سربراہی میں بنائے جانے والے اتحاد سے مدد کی درخواست کی تھی، جس میں روس کے علاوہ قزاقستان، بیلاروس، تاجکستان اور آرمینیا شامل ہیں۔ اس کے بعد CSTO نامی اتحاد کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی تھی کہ قزاقستان کی درخواست پر فوجی دستے بھجوائے جا رہے ہیں، جو اب وہاں پہنچ چکے ہیں۔ CSTO اتحاد کی جانب سے بھیجے جانے والے فوجی دستوں کی تعداد تقریباً 2500 بتائی جا رہی ہے، اور اتحاد کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ دستے امن و امان قائم رکھنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، جو صرف ریاستی عمارتوں کی حفاظت کریں گے۔ روسی خبررساں ادارے RIA کے مطابق یہ دستے مہینوں تک وہاں ملک میں قیام کر سکتے ہیں۔ امریکہ محکمہ خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ روسی دستوں کی قزاقستان میں آمد پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ ایک ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی تو نہیں ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ملک میں مظاہرین اور احتجاج کا سلسلہ کب شروع ہوا۔ ملک میں مظاہروں اور احتجاج کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب تیل کے ذخائر سے مالا مال ملک نے مائع پیٹرولیم گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا، جس سے صارفین کو مہنگا ایندھن خریدنا پڑ رہا تھا۔ قزاقستان میں بہت سے افراد اپنی گاڑیوں میں ایندھن کے لیے مائع پیٹرولیم گیس کا استعمال کرتے ہیں۔ ان مظاہروں کا آغاز گزشتہ ہفتے کے اختتام پر اتوار کے روز صرف ایک علاقے سے ہوا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان مظاہروں میں شدت آتی گئی۔ رواں ہفتے منگل تک ملک کے بیشتر بڑے شہروں میں مظاہروں کے بڑے بڑے ہجوم پولیس کے ساتھ لڑائی کرتے دیکھے جا سکتے تھے۔ بدھ تک قزاقستان کے بیشتر حصوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی، لیکن اس سب کے باوجود ہزاروں مظاہرین نے سڑکوں پر نکل کر اپنے مظاہرے اور احتجاج جاری رکھے۔ قزاقستان کے صدر نے حکومت پر بدامنی کی اجازت دینے کا الزام عائد کرتے ہوئے اسے برطرف کر دیا اور تیل کی قیمتوں کو کم کرنے کا بھی اعلان کیا، تاکہ ملک میں امن و امان اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بدامنی بڑھتی گئی۔ مظاہرین نے الماتے کے میئر دفتر پر دھاوا بولتے ہوئے اسے آگ لگا دی۔ دوستو، اب میں بتاتا چلوں، یہ مظاہرے اس وقت مزید پرتشدد ہو گئے ہیں۔ ان پرتشدد جھڑپوں میں سینکڑوں مظاہرین اور پولیس کے اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ مظاہروں میں قریب 100 لوگوں کے زخمی ہونے کے اطلاعات ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں مظاہرین کے مطالبات کیا ہیں۔
हुकूमत को बरतरफ किए जाने और तेल की कीमतों में इजाफा वापस लिए जाने के बावजूद मुजाहरीन सड़कों से जाने को तैयार नहीं दिखाई देते। अब सड़कों पर मुल्क के बड़े बड़े शहरों में इन गनत चौराहों पर वो ये सवाल पूछते नज़र आते हैं कि हकाम गुज़िश्ता 30 बरसों में हमारे लिए क्या क्या किया है। मुजाहरीन चाहते हैं कि वह हुकूमत में हकीकी तब्दीली, मकामी गवर्नरों का बराह रास्त इंतखाब, सन 1993 का आइन की बहाली जो कि सदर के अख्तियारात और मुद्दत अख्तियारात को तयन करती है। समाजी कारकुनों और मुजाहरीन के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाएगी। मौजूदा हुकूमत के रिश्तेदारों के अलावा अवामी नुमाइंदों को अहम सरकारी अहदों पर तैनात किया जाए। इन मुजाहरीन के कोई बाकायदा और वाज़ेह रहनुमा नहीं हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप देख सकते हैं कज़ाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ती हुई इस सूरत हाल में मुजाहरीन ने सड़कों से हटने से इनकार कर दिया है। अब तक हुकाम इस बहरान को किसी बारीक कार्रवाई और मुजाहरीन पर तशद्दुद के बगैर ही हल करने की कोशिश करते नज़र आते हैं।